دوستو آداب عرض امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اور ایک اچھا اور بھرپور دن گزار رہے ہوں گے. میں ہوں عاطف توقیر. سندھ کے مسائل بہت ہیں لیکن ان سب مسائل میں شاید جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ کسی مسئلے پر گفتگو ہی نہیں ہوتی. آپ نے سوشل میڈیا پر یا قومی میڈیا پر شاذ و نادر ہی سندھ کے کسی واقعی سنجیدہ مسئلے پر سنجیدہ گفتگو سنی ہو. اگر سندھ کے حوالے سے گفتگو ہو بھی تو اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے سیاسی فائدہ کیسے ہو سکتا ہے. سندھ میں غربت ہو، سندھ میں پانی کی قلت ہو، سندھ میں بھوک اور افلاس ہو، سندھ میں شدت پسندی میں اضافہ ہو، یا سندھ میں جبری گمشدگیاں یا جبری تبدیلی مذہب. ان تمام موضوعات پر شاید ہی آپ کو گفتگو ہوتی ملے. آپ بلوچ مسنگ پرسنز کا معاملہ ہو یا پشتونوں کے حقوق کے حوالے سے، وہاں چونکہ تحریکیں ہیں تو کسی حد تک آپ کے کانوں میں یہ سنجیدہ مسائل پڑ جاتے ہیں، لیکن سندھ میں اس انداز کی کوئی منظم تحریک بھی موجود نہیں جو سندھ کے عوام کے اصل مسائل آپ تک پہنچا سکے. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کچھ برس پہلے سسی لوہار نے ایک تحریک شروع کی تھی لاپتہ افراد کے حوالے سے، اور اس وقت وہ ہدایت اللہ لوہار یعنی جو ان کے والد ہیں، ان کی جبری گمشدگی کے حوالے سے وہ پاکستان بھر میں اور خاص طور پر سندھ کے مختلف جو پریس کلبز تھے ان کے باہر انہوں نے دھرنا بھی دیا تھا، احتجاج بھی کیا تھا. بعد میں ہدایت اللہ لوہار منظر عام پر تو آ گئے، لیکن چند روز قبل پراسرار انداز میں ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو گئی. سسی لوہار اس کا الزام پاکستانی ایجنسیز پر لگاتی ہے. آئیے سسی سے بات کرتے ہیں کہ ان کے والد کے ساتھ یہ واقعہ کیا پیش آیا، اور ساتھ ہی سندھ میں دیگر جو مسائل ہیں جن پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، اور خصوصاً جو جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے اس پر بات کرتے ہیں. دوستوں ہمارے ساتھ موجود ہیں سسی لوہار. سسی کیسی مزاج ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیر خیریت. آپ سنائیں. بالکل اچھا. ابھی آپ کہاں ہیں؟ عاطف بھائی، میں ہوں اپنا سندھ میں. ہمارا گاؤں کا نام ہے نصیر آباد. اچھا سسی یہ بتائیے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ہوا کیا ہدایت اللہ لوہار کا معاملہ؟ آپ نے تو بڑی آواز بھی اٹھائی انفورس ڈس اپیرنس کے حوالے سن کے، اور پھر اب کیا ہے معاملہ؟ ذرا ایک عام آدمی کو بتائیے. معاملہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ لوہار جو کہ 17 اپریل 2017 کو پاکستانی ریاست کے بہاؤ پہ اٹھایا گیا تھا، جس وقت اس کے ایک بندے کا NIC وہاں پہ گر گیا تھا. اس کا والد گر گیا تھا جس میں سے ہمیں شناختی کارڈ ملا ہے. اس کے بعد اس کی پوری ڈیٹیل ہے. میرے والد کو 2.5 ایئرس کے بعد ایک فیک کیس لگا کے پولیس تھانے پہ نواب شاہ پہ اس کو ظاہر کیا گیا تھا. اس کے بعد ہم بات کریں گے 3 اپریل 2023 میں SHO ہدایت اللہ وجے رانی، جنہوں نے میرے والد کو میرے چچا کے دکان سے اٹھا کے ایجنسیوں کے حوالے کر دیا تھا، جس کے پتہ لگنے پہ میں تھانے میں نصیر آباد کا جو ہمارا تھانہ ہے صوبہ سندھ اور ملک پاکستان، اس میں بیٹھ گئی تھی. اور اس SHO ہدایت اللہ وجے رانی کو میں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے آپ نے میرے والد کو نامعلوم لوگوں کے ہاتھ دے دیا ہے یا ایجنسیوں کے ہاتھ دے دیا ہے، اسی طرح مجھے آپ اپنا والد یہاں پہ واپس کریں گے، میں پھر اٹھوں گی. 2-2.5 گھنٹے کے پریشر کے بعد ہدایت اللہ وجے رانی نے میرے والد کو ہمارے حوالے کر دیا تھا. اس کے بعد اب میں بات کروں گی 16 فروری 2024 کو. میرے والد ہدایت اللہ لوہار ایک استاد بھی ہیں، وہ نیشنلسٹ بھی ہیں، قوم پرست بھی ہیں، اور سندھ سے اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک عشق ہے جو کہ ہمیشہ سندھ کے رائٹس کے لیے بات کیے. ان کو 16 فروری 2024 کو ٹارگٹ کلنگ کر کے ریاست کے ہاتھوں مروایا گیا ہے. ان کی اسیسینیشن ہو چکی ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے 16 فروری 2024 میں. ہماری بات یہی ہے، اسی وقت بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہماری FIR کٹی جائے، جو کہ تھانے والوں نے ابھی تک ہماری FIR نہیں کٹی ہے. اس کے بعد ہم کورٹ میں اپلیکیشن لے کے گئے ہیں، اس کے باوجود ہماری FIR نہیں کٹی ہے. SSP کلیم ملک کہہ رہے ہیں کہ جو آپ FIR کٹوا رہے ہیں وہ آپ سمپل کٹوائیں، ایسی FIR نہ کٹوائیں جو کہ میری نوکری بھی چلی جائے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ قتل عام ہو اور ہمارا نام و نشان بھی نہ ہو.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر آپ اننون پہ کٹوائیں اور صرف یہ لکھوائیں کہ ہدایت اللہ لوہار کو نامعلوم لوگوں نے قتل کر دیا ہے گولیاں لگا کے، جبکہ اس میں میرے والد کے ساتھ جو انسیڈنٹ پیش آیا ہے قتل کے دوران، ان کی 12 سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں، جس میں سے ایک کلپ وائرل کی گئی ہے اور بقایا جو دیگر کیمراز ہیں وہ پولیس کی تحویل میں ہیں، میموری کارڈ جو کہ ابھی تک وہ ظاہر نہیں کر رہے۔ جو ایک سی سی ٹی وی ویزیبل ہے اسی میں بھی قاتل کی تصویر بالکل آ رہی ہے، اور ابھی تک وہ قاتل پکڑے نہیں گئے، اور ریاست بالکل ڈینائی کر رہی ہے کہ ہم اس قسم کی ایف آئی آر نہیں کٹیں گے جو آپ حقیقت ہمیں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے والد کا قتل وہ کسی ذاتی دشمنی کا قتل نہیں ہے، وہ ریاست کے اینڈ کا قتل ہے۔ وہ میرے والد کو اس وجہ سے قتل کیا گیا ہے کہ وہ ایک قوم پرست تھے اور ان کو جی ایم ایس آئیڈیالوجی کو وہ فالو کر رہے تھے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ابھی آپ ابھی جو آپ یہ کہہ رہی ہیں، یا یہ جو آپ کی ایکوزیشن ہے، ہم نے دیکھا کہ کوئی اس پر کوئی مین سٹریم میں بات تو نہیں ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور یہ کیوں اتنی سیریس ہے یہ بات؟ آپ اور آپ کا ظاہر ہے ایک بالکل فیملی کا ایک نقصان ہو بالکل جانا، اور آپ کا تو خود اس کا کتنا بڑا ایک لاس ہے، ایک ایموشنل لاس بھی، اور ظاہر ایک فیملی کا ایک شخص کا ہے، تو کتنا بڑا صدمہ ہے یہ۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا لاس ہے، کیونکہ ہمارے لیے اب پیچھے کوئی بچا نہیں ہے، ہمارے پاس یہی ایک ہی ہتھیار تھا جو کہ ہمارے والد، جو کہ ہمیں پرورش انہوں نے اس طرح سے کی تھی کہ ہمیں جو اسپرٹ ہر چیز انہی سے ملی ہے۔ یہ بہت بڑا لاس ہے، اور یہ میں بات کروں گی کہ یہ ہائی لائٹ کیوں نہیں ہے یا اس سے بات کیوں نہیں کی جا رہی ہے، تو یہ ایک پری پلان مرڈر تھا میرے والد کا، جو کہ ٹارگٹ کلنگ کروا کے میرے والد کو قتل کروایا گیا ہے۔ اس دن جی ڈی اے کا حیدرآباد میں 16 فروری کو دھرنا تھا۔ ریاست کو یہ پتا تھا کہ جو پوری پبلک ہے یا ہمارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں وہ سارے جی ڈی اے کے اس پروٹیسٹ میں دھیان دے رہے ہیں، تو پیچھے یہ ریاست کی پرانی چال ہوتی ہے کہ جب بھی کسی کو مرواتے ہیں تو وہ پری پلان قتل ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے پورے پلان تھے کہ ہدایت اللہ لوہار کو 16 فروری پہ ہی ٹارگٹ کلنگ کروانی ہے، تاکہ ان کی جو آواز ہے وہ ہم دبا سکیں، اور جو پولیٹیکل ڈائیورژن ہے کہ جی ڈی اے کے دھرنے میں سب کا دھیان تھا۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ جس دن میرے والد کو شہید کیا گیا، دوسرے دن نصیر آباد شہر میں اتنی رینجرز، اتنی پولیس اور چپے چپے پہ رینجرز اور پولیس بٹھائی تھی۔ میں یہ کہوں گی کہ میرے والد کو جس وقت گولیاں لگی تھی وہ تھانے کے 5 قدم پہ تھی، اور ان گولیوں کا آواز اس پولیس تھانے کو بھی سنائی دیا ہے۔ یہ پری پلان قتل ہے، اور اس کو دبایا جا رہا ہے تاکہ اس کو ہم سیاسی رخ نہ دیں اور کوئی ذاتی دشمنی یا کوئی اور مسئلہ اس کو دیکھے اور اس کیس کو ہم ختم کریں۔ اچھا، باقی بھی تو نیشنلسٹ ہیں وہاں پر، تو کیا باقی نیشنلسٹ فورسز آواز اٹھا رہی ہیں؟ جی بالکل، یہاں پہ بہت سارے نیشنلسٹ ہیں، لیکن 100% جو آواز ریز ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ ریاست اپنا خوف جو ہے لوگوں میں دے چکی ہے۔ میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ ریاست نے اپنا خوف لوگوں تک پہنچا دیا ہے، لیکن لوگوں کو اس خوف سے نکلنا پڑے گا۔ اگر آپ چپ کر کے اپنے گھروں میں بھی بیٹھ جائیں گے تو ریاست آپ کا قتل عام بند نہیں کر سکتی، کیونکہ بلوچستان کی طرح سندھ میں بھی جینوسائیڈ کا انہوں نے اسٹریٹجی اسٹارٹ کر دی ہے، اور ڈیتھ اسکواڈ انہوں نے بنا دیے ہیں۔ جیسے بلوچستان میں انہوں نے لوگ اٹھانا اور ان کو مار دینا، تو یہی پریکٹس میں کہہ رہی ہوں کہ بلوچستان میں بھی سندھ میں بھی سیم پریکٹس انہوں نے اسٹارٹ کی ہے، اور لوگ خوف زدہ ہیں۔ میں یہی کہوں گی کہ خوف کسی کو نہیں کرنا چاہیے، جتنی جس کی زندگی ہے اتنی ہوگی، لیکن ریاست اگر آپ خوف زدہ ہوں گے تو وہ کامیاب ہوگی۔ اس وجہ سے میں کہوں گی اگر قتل عام آپ کو بند کروانا ہے تو آپ روڈوں پہ نکلیں اور آواز بلند کریں، اب ایسے خاموش بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔
آپ ریاست سے کس چیز کا خوف کر رہے ہیں؟ ڈیتھ جو ہے وہ نیچرل ہے، اگر آپ کو نیچرل ڈیتھ آ رہی ہے وہ آ جائے گی، اگر ایکسیڈنٹ میں آپ مریں گے تو وہ ایکسیڈنٹ میں آپ مر سکتے ہیں. تو میں نہیں سوچ رہی کہ ہمیں ریاست سے خوف زدہ ہونا چاہیے. یہ بتائیے تو کہ اب میں ایک سوال بنتا ہے، وہ یہ کہ اب آپ اس سے پہلے بھی اب لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھا چکی ہیں. سندھ میں یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے لوگوں کی گمشدگی کا، لیکن ظاہر ہے وہ مین سٹریم میں جس طرح بلوچ مسنگ پرسنز ہے یا پشتون مسنگ پرسن، اس طرح سے اتنا پرومیننٹ یہ مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. آپ نے اسٹرگل کی، ملا کیا آپ کو؟ ہم لوگوں نے جو اسٹرگل کی، میں سمجھتی ہوں کہ جو تحریک چلی تھی اس میں بہت سارے لوگ ٹرینڈ ہوئے تھے. پہلے جبری گمشدگی کے نام سے لوگ ڈرتے تھے، لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا تھا، لوگوں نے لانگ مارچ کرنا شروع کر دیا تھا، لوگوں نے کورٹ جانا شروع کیا تھا کہ ہمیں اپنے کیسز رجسٹر کروانے ہیں. پہلے یہ تھا کہ ہمارے کیسز بھی رجسٹر نہیں کرواتے تھے. لوگ ایون فیملیز بھی اتنی پریشرائز ہوتی تھی کہ وہ اپنے کیسز رجسٹر نہیں کروا رہے تھے. تو میں سمجھتی ہوں اس تحریک میں بھی ہمارے والد کا قتل کیا گیا ہے، تو وہ ریاست کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے کہ انہوں نے ٹارگیٹ اچیو کر لیا ہے، ہدایت اللہ لوہار کو مار دیا اور دیگر لوگوں کو بھی مار دیں گے. میں سمجھتی ہوں یہ تحریک ہے اور یہ تحریک چلے گی، لوگ مزاحمت کریں گے آپ کے ساتھ. سسی، مجھے یاد ہے کہ ثاقب نثار اس وقت چیف جسٹس تھے جب انہوں نے لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک انیشیٹو لیا تھا، از خود نوٹس لیا تھا، آپ بھی اس میں گئی تھی، پیش ہوئی تھی. تو اس کا کیا بنا پھر؟ سپریم کورٹ کیا کر پائی؟ کچھ کر پائی؟ نہیں، اس کا کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا تھا. جسٹ وہ ہائی لائٹڈ کیسز کو سمپتھی طور انہوں نے ایک جسٹ وہ میٹنگ رکھوائی تھی کہ ہم جو ہے نا لوگوں کی سنتے ہیں، کیونکہ ان کو انٹرنیشنل پریشر بہت ہوتا ہے، ہیومن رائٹس کے اداروں کا بہت پریشر ہوتا ہے. تو جوڈیشل سسٹم میں انہوں نے یہ صرف اور صرف دکھانے کے لیے کیا تھا کہ ہم جو ہے فیملیز کو، جو لاپتہ فیملیز ہیں ان کو ہم سنتے ہیں، لیکن نہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. میں یہ سوال کروں گی ریاست سے کہ 2017 میں اگر ہم لوگوں نے شناختی کارڈ دیا اس بندے کا، تو آپ لوگوں نے اس سے پوچھا کیوں نہیں کہ وہ کون بندہ تھا اور انہوں نے اس کو کیوں اٹھایا تھا؟ اور دوسری بات کہ میرے والد کو مئی میں 2019 میں پولیس میں ہی ظاہر کیا گیا تھا، جس پہ ایک فیک کیس لگا کے ظاہر کیا گیا تھا. تو اس وقت آپ کے سسٹم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا پولیس سے کہ یہ ہدایت اللہ لوہار کہاں سے آئے؟ تو اس کو ڈسکلوز کرنا چاہیے تھا. میں یہی ریکویسٹ کروں گی اپنے جوڈیشل سسٹم سے کہ ہر کیس کو ڈیپلی دیکھیں. اگر آپ ڈیپلی نہیں دیکھ رہے ہیں تو 3 سال بعد، 4 سال بعد ایسے ہی ہمارے لوگ قتل ہو رہے ہیں جیسے ہدایت اللہ لوہار آج قتل ہو چکے ہیں. اچھا سسی، پاکستان کا نیشنل میڈیا، ابھی ہم نے دیکھا کہ جب مہارنگ بلوچ اسلام آباد پہنچی تو کسی حد تک بلوچ مسنگ پرسنز کے حوالے سے قومی میڈیا پر گفتگو ہوئی، سنجیدہ گفتگو ہوئی، اور سوشل میڈیا پہ بھی بات ہوئی. سندھی مسنگ پرسنز کے حوالے سے سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا، اس پر ہم کوئی سنجیدہ یا کوئی بھرپور مہم یا بھرپور رپورٹنگ نہیں دیکھ پا رہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست نے اپنے بندے ہر جگہ پہ بٹھا دیے ہیں. میں یہی سمجھتی ہوں، کیونکہ ہم اگر سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو جو ہماری میڈیا ہے وہ خود، میں سمجھتی ہوں کہ انہی کے بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس چیز کو ایکسپوز نہیں کر رہے. اچھا، سندھ میں ایک عام آدمی کو بتائیے، پاکستان کے دیگر اقوام کے لوگ آپ کو سن رہے ہیں، سندھ میں مسنگ پرسنز کا معاملہ کتنا سیریس ہے اور کون سے لوگ مسنگ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ جو دہشت گرد مسنگ ہو رہے ہیں، کوئی مسلح تحریک والے مسنگ ہو رہی ہیں، مسنگ کون ہو رہا ہے؟ میں بات کروں گی سندھ میں وہی لوگ. جی ہاں، بالکل آ رہی ہے. سندھ میں جو لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے، تو وہ نیشنلسٹ ہو رہے ہیں. وہ لوگ ہو رہے ہیں جو کہ اپنے دائرے میں رہ کر بھی اپنے ریسورسز کی بات کر رہے ہیں، اپنی شناخت کی بات کر رہے ہیں، یا پھر دیکھیں ہمارے ریسورسز کسی اور کو دیے جائیں، یا ہماری سرزمین پہ ہمارے ہی لوگوں کو
اپنے بیسک ہیومن رائٹس نہ ملے، تو اگر ان کے لیے کوئی اٹھ رہا ہے تو وہی اٹھا لیا جا رہا ہے اور وہی ابڈکٹ ہوا جا رہا ہے ریاست کے ہاتھوں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے کوئی آواز بلند ہو۔ تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اپنے ضمیر کے ساتھ ہیں، جو لوگ بکاؤ نہیں ہیں، وہی لاپتہ ہو رہے ہیں اور وہی قتل عام ہو رہے ہیں۔ اچھا، میڈیا کیا کرے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا میڈیا اسے کیا کرنا چاہیے؟ صحافی بھی تو خوف کا شکار ہیں۔ پاکستان کا جو جی بالکل بالکل، میں آپ کی اس بات سے سیٹسفائی ہوں کہ میڈیا ہمارا 100% سینسرڈ ہے، یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دکھانے میں پاکستان جو ہے ہمارے سیاستدان چلا رہے ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ ہمارے جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کون چلا رہا ہے۔ تو ہر جگہ پہ انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیں ان کا کام ہے پروٹیکشن اور تحفظ فراہم کرنا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ملک کی 70% اگر ہم بجٹ ان کو دے رہے ہیں تو ہمارے ملک میں سر عام قتل عام کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں اتنی دہشت گردی کیوں ہے؟ اگر آپ کلیم کر رہے ہیں ہم اتنے اسٹرانگ ہیں اور ورلڈ لیول پہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے اور ہم اپنے ملک کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، تو آپ کے ملک میں پیس کیوں نہیں ہے، امن کیوں نہیں ہے؟ آپ کے ہی ملک میں لوگ سر عام قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر ہم میڈیا کی بات کریں گے تو میڈیا خود جو ہے سیکیور نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جرنلسٹ سیکیور نہیں ہے، کیونکہ ان کی بھی تو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ پھر ان کو یہاں تو ذاتی دشمنی میں انوالو کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ذاتی دشمنی میں جو ہے نا قتل ہو چکا ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ خوف انہوں نے اتنا پھیلا دیا ہے اپنے ملک میں، اور اپنے قانون کی خود یہ جو ہے نا وائولیشن کر رہے ہیں، جو بنا ہوا قانون ہے ہمارے یہاں اس کی وائولیشن ہو رہی ہے۔ اور میڈیا کا کام ہے سچ اور حق لکھنا، جو کہ وہ بھی سینسرڈ ہے اور وہ اپنا رول، حقیقی جو رول ہے ان کا، وہ نہیں پرفارم کر پا رہے۔ بہت شکریہ سسی۔ دوستو ہم بات کر رہے تھے سسی لوہار سے، وہ نذیر آباد میں ہے اس وقت سندھ میں، اور وہ ہم سے گفتگو کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ ان کے والد کے ساتھ کیا ہوا، ان کی ہلاکت ہوئی، ان کو قتل کیا گیا، اور ان کی ایف آئی آر جن پر وہ ان کو شبہ ہے وہ نہیں لکھی جا رہی۔ اس کے علاوہ انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ سندھ میں لاپتہ افراد کا معاملہ کتنا اہم ہے، اور قومی میڈیا کس انداز سے اس اہم مسئلے پر بات نہیں کر رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔